بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے مراقبہ۔ روحانی دنیا میں مراقبہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اور اب تو اس کے بارے میں بہت زیادہ کام کیا گیا ہے اور لوگ مراقبہ کشی کی طرف رجوع بھی کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہماری ویڈیوز میں بھی لوگوں نے پوچھا ہے کہ بھی مراقبے کے بارے میں آپ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ مراقبہ ہے کیا۔ اگر ہم اسے مختصر طور پر بیان کریں تو کچھ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ارتکاز توجہ، غور و فکر کرنا، اپنی باطنی آنکھ کو روشن کرنا، روشن ضمیری، اپنے آپ کو جاننا، اپنے نفس کو جاننا، کائنات کو جاننا، یہ تمام معاملات مراقبے کا حصہ ہیں۔ صرف یہاں تک نہیں بلکہ یہ ہماری عام روزمرہ زندگی میں بھی ہمارا مددگار ہوتا ہے۔ ہمارے نفسیاتی مسائلوں، ہمارے صحت کے مسائلوں، غرضے کے کوئی بھی معاملہ ہو، مراقبہ ہمیں اس مسئلے کے اوپر غور و فکر اور تدبر کا وقت دیتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مراقبہ کون کر سکتا ہے؟ عام طور پر اس بارے میں غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ مراقبہ کسی بوڑھے آدمی کا کام ہے، یہ ایک ایسے آدمی کا کام ہے کہ جس کا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ صرف مذہبی رسومات ادا کرنے والا آدمی ہے، یا روح یا روحانیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور عام آدمی مراقبہ نہیں کر سکتا۔ یہ تصورات بالکل غلط ہیں۔ کوئی بھی آدمی جو ذی شعور ہو، اس کی دماغی صحت اچھی ہو، جسمانی صحت نشست کو برداشت کر سکتی ہو، وہ مراقبہ کر سکتا ہے۔ وہ انجینئر ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ پیر ہے، وہ فقیر ہے، وہ عالم ہے، کچھ بھی ہے، مراقبہ اس کے لیے کوئی پابندی نہیں رکھتا۔ یہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے، اور ہر ایک کو اس کے اندر کچھ نہ کچھ کوشش کرنی چاہیے داخل ہونے کی، اور اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا، اس کے اندر کوئی ایسا نقصان نہیں ہے۔ اس بارے میں ایک سوال اور کیا جاتا ہے کہ کیا مراقبے کا تعلق مذہب کے ساتھ ہے؟ اگر دیکھا جائے تو مراقبہ براہ راست کسی بھی مذہبی رسومات کا حصہ نہیں ہے، اور پھر یہ تصور کہ اسلام سے اس کا تعلق کیا ہے، عیسائیت سے اس کا تعلق کیا ہے، یا یہودیت سے اس کا تعلق کیا ہے، کوئی اتنا مستند سوال نہیں ہے۔ مراقبہ اور اس کا علم بہت قدیم ہے، زمانہ قدیم سے لوگ مراقبہ کرتے آ رہے ہیں، اور اس کی شکل اپنی اپنی معاشرت کے مطابق فرق رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی مستقبل میں بھی اس میں وقت اور ضروریات کے ساتھ آہنگ ہونے کی جو صلاحیت ہے، اس کے مطابق اس میں تبدیلی واقع ہوتی رہے گی۔ مراقبے کے بارے میں ایک سوال اور کیا جاتا ہے کہ مراقبہ کرنے کے درمیان کیا احتیاط اور کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ بنیادی طور پر دیکھا جائے تو مراقبہ کرنے کے لیے کوئی خاص احتیاطیں نہیں ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ آدمی کا ذی شعور ہونا، اس کی ذہنی حالت کا درست ہونا، اور جسمانی صحت کا اس قابل ہونا کہ وہ مراقبے کے لیے نشست لگا سکے، بس یہی اس کی بنیادی شرط ہے۔ کسی خاص لباس کا ہونا، کسی خاص ماحول کا ہونا، کوئی خاص اس کے لیے روحی یا تقدس کے ماحول کو پیدا کرنا، اس کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ جہاں پہ مراقبہ کر رہے ہیں وہ جگہ پاکیزہ ہے، صاف ستھری ہے، وہاں پہ نظم و ضبط اشیاء کا مناسب ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کے مراقبے میں مددگار ہوں گی۔ ایسی تمام جگہ جہاں پہ شور زیادہ ہو، روشنی زیادہ ہو، دوسرے لوگوں کی مداخلت اور انٹرفیئرنس زیادہ ہو، وہ کبھی بھی ایسے اعمال میں جہاں پہ توجہ اور ارتکاز کی ضرورت ہوتی ہے مفید ثابت نہیں ہوتی۔ آپ کسی بھی جگہ جہاں پہ آپ سکون محسوس کریں، جہاں پہ آپ کسی حد تک تنہائی محسوس کریں، اور اگر ممکن ہو تو خوشبودار ماحول اس میں مفید ثابت ہوتا ہے۔ آدمی کے اعصاب خوشبوؤں کو پسند کرتے ہیں، اور خوشبو جو ہے ویسے بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس کا استعمال تو عام زندگی میں بھی
اس سے اگلی بات کہ مراقبہ ہم نے کرنا کتنی دیر ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ جنرلی جب لوگ کتابیں دیکھتے ہیں یا کسی سے سنتے ہیں یا بزرگوں کے واقعات سنتے ہیں تو پتہ لگتا ہے جی وہ سارا دن مراقبے کی حالت میں رہتے تھے، 2 دن مراقبے کی حالت میں رہتے تھے، 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے وہ مراقبے کی کیفیت میں گزارتے تھے۔ یہ باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ایک طالب علم اور ایک ماہر کے اندر کیا فرق ہوتا ہے۔ آپ کوئی بھی کام کرنا شروع کرتے ہیں، جب آپ نے پڑھنا شروع کیا تھا، الف سیکھی تھی، تو آپ نے پہلے دن تو قرآن نہیں پڑھ لیا تھا، آپ نے پہلے دن 10ویں کے پیپر نہیں کر لیے تھے۔ اسی طرح جب آپ مراقبے کی بات کر رہے ہیں تو پہلے دن آپ مراقبے کے لیے 10 گھنٹے نہیں بیٹھ سکتے۔ اگر پہلے دن آپ مراقبے میں 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ بھی بیٹھ سکیں، بیٹھنے سے مراد یہ ہے کہ ایسا وقت، ایسا توجہ، ایسی نشست جس میں آپ جو ہے وہ ذہنی طور پہ ڈسٹرب نہ ہو اور آپ کا جو رویہ ہے وہ آپ کو تنگ نہ کرے، کیونکہ اس طرح خاموشی سے بیٹھنا اور ایک خاص نشست میں بیٹھنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کے لیے آدمی کو اپنی عادت بنانی پڑتی ہے۔ شروع میں 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ کی نشست جو ہے یہ بھی بہت ہے۔ آہستہ آہستہ جیسے جیسے آپ کو اس کی عادت ہوگی، آپ اسے 10 منٹ پہ لے جائیں، آدھے گھنٹے پہ لے جائیں، گھنٹے پہ لے جائیں، 24 گھنٹے پہ لے جائیں، یہ تو آپ کی اپنی ہمت ہے۔ بہرحال اتنا وقت اس ترتیب سے آپ اس نشست کو اپنی قائم کر سکتے ہیں۔ خوراک، جیسے روحانی عمل کرتے ہوئے خوراک کے بارے میں کچھ احتیاطیں اور بندشیں لگائی جاتی ہیں، اسی طرح مراقبے کے حوالے سے جب بات کی جا رہی ہے تو لوگوں کا ایک سوال ہوتا ہے کہ بھی خوراک اس میں ہم نے کیا کھانی ہے اور کیا نہیں کھانا۔ دیکھیں، ایک بات اصول کے طور پہ یاد رکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی آپ کھائیں حلال کھائیں، حرام سے پرہیز کریں، بنیادی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی آپ کی ذہنی ورزشیں ہوتی ہیں، روحانی ورزشیں ہوتی ہیں، چلہ کشی ہے، وظائف ہیں، یہ ساری کی ساری اسی وقت کامیاب ہوتی ہیں جب آپ کی توجہ قائم ہو، جب آپ نیند کے غلبے میں نہ ہو، آپ کو ڈکار نہ آ رہے ہوں، آپ کا پیٹ سے گیس خارج نہ ہو رہی ہو۔ کیونکہ جب اس طرح کی کیفیت آپ کی جسمانی ہوگی جو آپ کو بے چین کیے رکھے گی، تو آپ جو آپ عمل کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، یا ارتکاز توجہ کا معاملہ ہے، یا مراقبے میں ہے، یا کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں اس طرح کا، تو اس میں آپ کی کامیابی مشکوک ہو جاتی ہے۔ تو ایسا اس میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ آپ یہ نہ کھائیں وہ نہ کھائیں، جو بھی کھائیں بہت زیادہ پیٹ بھر کے نہ کھائیں، بھوک رکھ کے کھائیں، اور کوشش کریں کہ جو آپ کے مراقبے کا ٹائم ہے اس سے کچھ وقت پہلے آپ کھانا پینا چھوڑ دیں، تاکہ آپ کا نظام جو ہے وہ اپنا کام کر سکے، اور جب آپ مراقبہ کریں تو آپ کا جسم آپ کا ساتھ دے، آپ کا ذہن جو ہے وہ بھوک اور معدے کے کاموں سے فارغ ہو کے ارتکاز توجہ کی طرف مبذول ہو۔ مراقبہ کس وقت کرنا چاہیے، اس حوالے سے کوئی خاص قید تو نہیں ہے، لیکن انسانی تجربات کے حوالے سے کچھ چیزیں متعین کی گئی ہیں کہ روحانی اعمال جو ہیں کسی بھی قسم کے، وہ خاص اوقات میں زیادہ بہتر طریقے سے انجام پا سکتے ہیں۔ خاص طور پہ صبح کا وقت، تہجد کا وقت، فجر کا وقت ایسا کہ جب آپ ان اعمال کو کریں تو اس میں بیرونی مداخلت کا امکان کم سے کم ہوتا ہے، ماحول جو ہے وہ بھی اچھا ہوتا ہے، اور فطرت جو ہے اور قدرت جو ہے یہ اپنے عروج کے اوپر ہوتی ہے۔ جیسے جیسے روشنی بڑھتی ہے، آوازوں کا شور، پرندوں کا شور شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد ٹرکوں، بسوں، گاڑیوں کے شور، ناشتہ، بیل، ٹیلی فون اور بہت ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ارتکاز توجہ میں مداخلت کا باعث بنتی ہیں۔ مراقبہ ہو یا چلہ ہو، ان سب میں توجہ بہت ضروری ہے، ارتکاز بہت ضروری ہے، ایک خاص سمت میں آپ کے ذہن کا کام کرنا بہت ضروری ہے۔ اس طرح دوسرا وقت جو میرے نزدیک سب سے بہتر ہے وہ یہ ہے کہ آپ عشاء کے بعد کا کوئی وقت متعین کر لیں، جب آپ کی مصروفیات کم سے کم ہوں اور آپ کو مراقبہ چھوڑ کے کہیں اور نہ جانا پڑے، کیونکہ ایک خاص وقت اور ایک خاص مقام پر بیٹھ کر جب آپ اپنی نشست پہ بیٹھیں گے اور مراقبہ کریں گے تو اس کے نتائج زیادہ اچھے آئیں گے، بجائے اس کے کہ آپ اپنا مراقبے کا وقت، اپنی مراقبے کی نشست تبدیل کرتے رہیں۔ انسانی
مزاج کی انسانی ذہن کی ایک خاصیت ہے کہ وہ ایک خاص ماحول میں رہنے کے ساتھ اس کا عادی ہو جاتا ہے اور وہاں پہ اپنے آپ کو آسودگی کی حالت میں محسوس کرتا ہے. یہی بات ہے کہ آپ کسی دوسرے کے گھر جاتے ہیں تو وہ گھر چاہے جتنا بھی اچھا ہو، آپ کو سکون، آپ کو اطمینان، آپ کو آرام واپس اپنے گھر آ کے ہی ملتا ہے. اس لیے علی صبح کا وقت اور بعد عشاء کا وقت آپ اس حوالے سے متعین کر سکتے ہیں جب مراقبے کے لیے ایسے اچھا ماحول مانا جاتا ہے. اس حوالے سے ایک معاملہ یہ ہے کہ سانس، گو کہ علم النفس ایک الگ سے بہت بڑا علم ہے جس کے بارے میں ابھی ہم بات نہیں کر رہے، لیکن جب آپ مراقبہ کر رہے ہیں تو ایک چھوٹی سی بات آپ کو علم النفس کے حوالے سے یا سانس لینے کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ سانس لیں، ویسے تو یہ عام زندگی میں بھی ہونا چاہیے، لیکن جب آپ مراقبہ کر رہے ہیں اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں تو اس کا ایک حصہ ہے کہ آپ سانس کو ناک سے لیں اور کوشش کریں کہ اس کو ناک سے خارج کریں، کیونکہ جب آپ سانس کو منہ سے لیتے ہیں اور اسے منہ سے خارج کرتے ہیں تو یہ خلاف فطرت اصول ہے. ممکن ہے کہ بعض لوگوں نے اس بات پر توجہ نہ دی ہو زندگی میں کبھی بھی کہ وہ ناک سے سانس لے رہے ہیں یا منہ سے سانس لے رہے ہیں، انہیں یہ بات عجیب بھی لگے کہ بھی چلیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے بھی منہ سے سانس لے لیں. لیکن اس پہ آپ کو غور کرنا چاہیے کہ بھی اللہ تعالیٰ نے منہ کس لیے بنایا؟ کھانے کے لیے بنایا، پینے کے لیے بنایا، سانس لینے کے لیے نہیں بنایا. سانس لینے کے لیے اس نے ناک بنایا، دیکھنے کے لیے اس نے آنکھیں بنائی ہیں، سننے کے لیے اس نے کان بنائے ہیں. تو آپ جو آلات جس مقصد کے لیے بنا اس کا استعمال اس کے لیے کریں گے تو زیادہ اچھے نتائج حاصل ہوں گے. اب آئیے مراقبے کی عملی امور کی طرف. مراقبہ کرنا کیسے ہے؟ مراقبہ کرنے کے لیے ہمیں بیٹھنا کیسے ہے؟ گو میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ مراقبہ کرنے کے لیے آپ کسی بھی حالت میں بیٹھ سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھنا یہ ہے کہ آپ کس حالت میں آرام دہ محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو. اور اگر اس کا اصولی طریقہ پوچھیں تو وہ یہ ہے کہ آپ چوکڑی مار کر بیٹھ جائیں، دونوں ہاتھ آپ کے گھٹنوں کے اوپر ہوں، کمر آپ کی سیدھی ہو، سر آپ کا سیدھا ہو، گردن آپ کی سیدھی ہو. تو یہ بیسٹ طریقہ ہے، بہترین طریقہ ہے مراقبہ کرنے کا. اب دوسری بات یہ کہ مراقبے کا طریقہ کار کیا ہوگا. دیکھیں، مراقبے کا کوئی خاص طریقہ کار متعین نہیں ہے اگر ہم عمومی طور پر بات کریں تو. مراقبہ اصل میں ایک بہت وسیع نالج ہے، جیسے کہ میں نے شروع میں ذکر کیا کہ اس کے کیا معنی ہیں. یہ جتنے معنوں میں نے شروع میں بیان کیے اس سے بھی زیادہ اس کے معنی ہیں، اور اس سے زیادہ اس کے فوائد ہیں، اور اس سے زیادہ اس کے استعمال کی سمتیں ہیں. دیکھنا یہ کہ آپ مراقبہ کر کس لیے رہے ہیں. اپنی ذات کو کھوجنا چاہ رہے ہیں، کائنات کو کھوجنا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے لو لگانا چاہ رہے ہیں، کہ ذہنی سکون کے لیے مراقبہ کرنا چاہ رہے ہیں. غرض ہے کہ آپ کے مراقبے کا مقصد کیا ہے. وہ مقصد ہی آپ کو مراقبے کی سمت اور اس کے اصل طریقہ کار کی طرف لے کے جاتا ہے. اس حوالے سے سب سے پہلے آپ کو اپنے نشست جس میں آپ آرامدہ ہوں، یا وہ نشست جس کو پہلے بیان کیا گیا. اس کے بعد دوسرا امر جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہلکی سی خوشبو لازمی کر لیں. میرے خیال میں ذرا انسان معطر ماحول میں ذہنی طور پر سکون رہتا ہے. مراقبے میں سب سے زیادہ کام جو ہے وہ ذہن کا ہے. جب آپ مراقبے کے لیے بیٹھیں تو اپنے ذہن کو خیالات کی اماجگاہ نہ بنائیں. ذہن کو خالی کرنے کی کوشش کریں. اگر خیالات کی الغار ہو، برمار ہو، کوشش کریں کہ وہ ایک طرف سے آئیں اور دوسری طرف سے وہ نکلتے جائیں. یعنی ان کے اوپر ری تھنک کرنے کی، ان کے اوپر کوئی منصوبہ بندی کرنے کی یا ان کے اوپر مزید کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آہستہ آہستہ آپ کا ذہن پرسکون ہونے لگ جائے گا. اس حوالے سے ایک چھوٹا سا ذکر جو ہے وہ اگر آپ ساتھ کریں تو یہ خاص طور پہ اس حوالے سے مفید ہوگا یہ ذکر کہ اگر آپ نے
روحی معاملات میں داخل ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام یا اللہ اس دونوں میں سے جو بھی آپ اپنے طور پہ آسان محسوس کریں، اس کا ورد آپ پوری توجہ کے ساتھ کریں۔ اور اگر آپ صرف سادہ مراقبے کی بات کریں تو اس میں صرف اپنی توجہ کو قائم کرنے کی کوشش کریں، اپنے ذہن کو خالی رکھنے کی کوشش کریں اور کسی بھی چیز پر اسے مرتکز نہ ہونے دیں۔ اس سے اگلی بات، اس میں کامیابی کے کتنے امکانات ہیں، تو یہ بات آپ سمجھ لیں کہ کوئی بھی ایسا عمل جو سائنس پر مبنی نہیں ہے، جس میں H2O کا فارمولہ اپلائی نہیں ہوتا، پانی بننے کے لیے آکسیجن اور ہائیڈروجن کے مالیکیول کو ملائیں تو پانی بن جائے گا، تو وہ سائنس ہے۔ وہ تمام علوم جو معاشرتی سائنسز ہیں ان کے اندر کوئی بھی فارمولہ اپلائی نہیں ہوتا۔ یہ ہر فرد کے مزاج، اس کی محنت پر منحصر ہے کہ وہ کیا نتائج حاصل کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوران مراقبہ، یعنی کہ دوسرے دن، تیسرے دن، 10 دن، 15 دن بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کو مراقبے میں وہ مزہ نہ آئے، وہ آپ کو اس طرح سے طبیعت آپ کی قائم نہ ہو، تو اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اسے چھوڑ دیں، آپ اس کے اندر تسلسل کو برقرار رکھیں۔ دوران مراقبہ اس طرح کے فیزز آتے ہیں، کبھی آدمی کا دل اس سے تھوڑا اچاٹ ہوتا ہے، کبھی آدمی اس میں بے خیالی، یا کبھی اس سے اتنی رغبت نہیں ہوتی، اور کبھی اتنی توجہ نہیں دے پاتا، یا کبھی اتنے اچھے رزلٹ نہیں آ رہے ہوتے، تو ان سب کو آپ چھوڑیں، وہ آپ اس کو تسلسل رکھیں اپنا، آپ اسے کرتے رہیں، تو وقت آئے گا کہ آپ خود بخود ان سارے مشکل مراحل سے اور اونچ نیچ اور اتار چڑھاؤ سے آپ گزرتے ہوئے ایک اچھے راستے پر چل پڑیں گے۔ تو اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ آپ کو اگر کسی وقت کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے مراقبے کے سلسلے کو بند کر دیں۔ آپ اسے ضرور کریں، تسلسل سے کریں، تھوڑی بہت اوپر نیچے ہوں بھی معاملات تو پھر بھی اسے چھوڑیں نہیں، کرتے ضرور رہیں۔ مراقبے کے بارے میں بنیادی اور ابتدائی معلومات میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں۔ اگر آپ کو اس معاملے میں دلچسپی ہے، آپ اس کے اوپر کام کرنا چاہ رہے ہیں، مراقبہ کرنا چاہ رہے ہیں، یا اس معاملے میں مزید جاننا چاہ رہے ہیں، تو اپنے سوالات ہمیں ارسال کریں، جو چیز آپ کے ذہن میں ہے انشاءاللہ تعالی کوشش ہوگی کہ اس کو کلیئر کیا جا سکے۔ اور اگر آپ نے مراقبہ شروع کرنا ہے تو اس میں آپ کو کوئی بھی رہنمائی درکار ہو تو آپ اس کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ واقعتاً اس بات کے لیے تیار ہوں جو آپ سوچ رہے ہیں۔ یعنی ہم سوچتے تو ہیں ہم نے یہ کرنا ہے، لیکن ہمارا مکمل ارادہ اس کے ساتھ مطابقت نہیں کھا رہا ہوتا۔ اس لیے ان دونوں چیزوں کا یکجا ہونا ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے، ہمیں غلطیاں، گناہ اور ہمارے خطائیں معاف فرمائے، اور ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین۔